له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر. میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار انعامات میں سے ایک عظیم انعام یہ زندگی ہے، یہ وقت ہے. اسی وقت کو استعمال کر کے یا تو لوگ جنت کماتے ہیں اور یا جہنم کما لیتے ہیں. ورنہ دنیا میں تو ہر شخص خالی ہاتھ آیا ہوتا ہے، کوئی مال لے کے نہیں آتا، کوئی صلاحیتیں لے کے نہیں آتا، اور جب دنیا سے جاتا ہے تو بھی خالی ہاتھ جاتا ہے. تو آخرت میں یہ جو حساب سارا چل رہا ہے یہ اسی وقت کا چل رہا ہے، اسی زندگی کا چل رہا ہے کہ ہم نے اپنے اس زندگی کے اندر یہ مہینے، یہ سال، یہ گھنٹے، یہ منٹ کیسے گزارے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کچھ لوگ اپنی زندگی دے کر دنیا خریدتے ہیں اور آخرت کو بیچ ڈالتے ہیں، کیونکہ اس وقت میں اللہ کی نافرمانی کے کام کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے کے کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو غصہ دلانے کے کام کرتے ہیں. اور رب العالمین نے فرمایا ہے فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ، جب یہ لوگ ہمیں غصہ دلاتے ہیں تو ہم ان سے انتقام لیتے ہیں، بدلہ لیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ پھر ایسا پکڑتا ہے کہ کوئی چھٹکارا دینے والا اس کو نہیں ہوتا، کوئی خلاصی دینے والا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. تو اس زندگی کے اندر بہت سارے ایسے موقع آتے ہیں جس میں تھوڑی سی محنت کر کے ہم جنت کو حاصل کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں. تو کچھ ہی دنوں میں، 2-3 دنوں میں ہمارے اوپر وہ دن آنے والے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے کہ وہ دن رمضان المبارک کے مہینے کے دنوں سے زیادہ افضل ہے. اللہ تعالیٰ کی نصیب. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کی راتیں افضل ہیں کیونکہ اس میں لیلۃ القدر ہے. اور یہ جو عشرہ ذی الحجہ ہے اس کے دن زیادہ افضل ہے کیونکہ اس میں عرفہ بھی ہے اور اس میں یوم النحر بھی ہے، قربانی کرنے کی. تو بہت ہی عظیم دن ہمارے اوپر آنے والے ہیں. اور اس مسئلے کو ذہن میں رکھ کے بہت سارے لوگ اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اچھا یہ دن اتنے اہم ہے کہ رمضان المبارک کے دنوں سے بھی افضل ہے. ہاں بالکل، یہ ان دنوں سے، رمضان المبارک کے دنوں سے افضل ہے. رمضان المبارک کے دن اور رات دونوں بہترین ہیں. عشرہ ذی الحجہ کے دن اور رات دونوں بہترین ہیں. لیکن اگر ہم دن اور راتوں میں موازنہ کریں تو رمضان المبارک کی راتیں افضل ہے اور عشرہ ذی الحجہ کے دن افضل ہے، جس کی میں نے آپ کے سامنے وضاحت رکھی. تو اس مبارک دنوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی، اور اللہ تعالیٰ جس چیز کی قسم کھاتا ہے تو مجھے اور آپ کو بیدار کرنے کے لیے، اس چیز کی اہمیت دلانے کے لیے، اس چیز کی اہمیت ہمارے ذہنوں میں اجاگر کرنے کے لیے، جیسے وقت کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کیونکہ وقت ہی زندگی ہے اور جس نے وقت کو برباد کیا اس نے زندگی کو برباد کر دیا. تو یہ جو ہمارے اوپر ایام آنے والے ہیں ابھی سے تہیہ کر لیں، یہ نیت کر لیں کہ اس کو ہم اپنی زندگی کے بہترین سے بہترین دن بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. کیونکہ علماء نے یہ بات لکھی ہے کچھ سنت ایسی ہوتی ہے جس کو متروکہ کہتے ہیں، سنن متروکہ.
یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے جس کو لوگوں نے چھوڑ دیا، جس پہ عمل نہیں کرتے، تو ان سنن متروکہ میں سے ایک سنت وہ یہ بھی ہے کہ ان ایام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سلف صالحین بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے، تو ہمیں بھی کرنا ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ رمضان کے اندر جس قدر ہم جس اہتمام کرتے ہیں اعمال کی، تلاوت کی، سخاوت کی، ذکر اذکار کی، دعاؤں کی اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرنے کی، لوگوں کے ساتھ نیکیاں کرنے کی، ان کی مشکلات دور کرنے اور ان کی حاجتیں پوری کرنے کی، تو اسی طرح اس سے زیادہ ہمیں ان ایام میں اہتمام کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے اندر جتنے بھی دن ہیں اس میں سے افضل ترین دن یہ 10 دن، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ من عمل فی ایام العشر افضل من العمل فی هذه، کوئی بھی دن کوئی بندہ نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو وہ اتنا پسندیدہ نہیں ہوتا جس قدر ان دنوں میں کوئی نیک عمل کرتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوتا ہے، پسندیدہ ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ بھی اتنا وہ نہیں رکھتا ہے باقی دنوں کے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، الا مگر وہ مجاہد جو مال و جان لے کے گھر سے نکلا اور واپس نہ ان کی جان آئی نہ مال آئی، جان و مال دونوں لٹا دیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اور شہید ہو گئے، تو اس کا مقام وہ بلند ہو جاتا ہے، ورنہ باقی جتنے بھی اعمال ہیں وہ ان دنوں کے افضل ہوتے ہیں۔ ان ایام میں بہت سارے ایسے اعمال ہیں جس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ ان اعمال میں سے ایک عمل وہ تکبیرات کا کہنا ہے۔ جیسے ہی یہ دن شروع ہو جائے، آپ سب جانتے ہیں کہ جب سورج غروب ہوتا ہے اور چاند نظر آ جائے ذوالحجہ تو اسی وقت سے یہ ایام شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ جو شمسی تاریخ ہے رات کے 12 بجے بدل جاتی ہے، ایک تاریخ ہے تو 2 ہو گیا 12 بجے کے بعد، لیکن جو قمر کی حساب ہے وہ یہ ہے جیسے ہی سورج غروب ہو گیا تاریخ بدل گئی، سورج غروب ہوتے ہی اگلی تاریخ شروع ہو جاتی ہے۔ تو جیسے ہی آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو گیا تو ان ایام میں کثرت سے آپ لوگوں نے تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے، اور وہ تکبیرات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اللہ کی تکبیر بیان کرو جس طرح تمہیں سکھایا گیا۔ تو احادیث میں صحابہ کرام کے بہت سارے طریقے ذکر ہیں کہ وہ کس طرح تکبیرات کہا کرتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر واجب اللہ اکبر علی ما ہدانا، جس طریقے سے آپ کے لیے آسان، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو آپ تکبیرات اسی وقت سے شروع کر لیں گے جب آپ کو پتہ چلے گا کہ ذوالحجہ کا مہینہ وہ شروع ہو گیا، اور اس میں دن اور رات کا نہیں ہے بلکہ صحابہ کرام بازاروں میں بھی جاتے تو تکبیرات کا اہتمام کیا کرتے۔ تو کثرت سے تکبیر اللہ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے، کیونکہ یہ نفس اس قدر خطرناک چیز ہے، جب آپ اس کے اندر اللہ کی بڑائی نہیں بٹاتے ہو تو یہ خود بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے، اور کسی نفس نے ابلیس کو دھوکے میں ڈال دیا، واستکبر، اللہ تعالیٰ فرماتے میرے حکم کا انکار اس نے اس لیے کیا کہ اپنے آپ کو اس نے بڑا سمجھا، واستکبر، اور یہ تکبر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا یہی انسان کو گاٹے میں ڈال دیتا ہے،
یہ بھی انسان کو نقصان میں ڈال دیتا ہے۔ تو جس قدر آپ کہتے ہو کہ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، مجھ سے بھی بڑا ہے، تمام انسانوں سے بھی بڑا ہے، تمام مخلوقات سے بھی بڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی عظمت آپ کے دل میں جس قدر آتی جاتی ہے تو مخلوق کی بڑائی آپ کے دل سے اترتی جاتی ہے، مخلوق کا خوف آپ کے دل سے اترتا جاتا ہے، امیدیں آپ کی اللہ تعالیٰ سے بڑھتی جاتی ہے، مخلوق سے امیدیں وہ کم ہوتی جاتی ہے۔ جب آپ اہمیت کسی چیز کو دیتے ہو تو وہی چیز آپ کے دل کو پکڑ لیتی ہے۔ اس لیے جنہوں نے آخرت کو اہمیت دی ہے تو ان کے دل و دماغ میں آخرت سوار ہوتا ہے، وہ آخرت کی باتیں کرتے ہیں، وہ آخرت کو سوچتے رہتے ہیں، آخرت کے لیے تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جن کے دل و دماغ کو دنیا نے پکڑ رکھا ہے تو ان کی ہر سوچ دنیا کی ہے، یہاں تک کہ ایسے لوگ ان لوگوں کے بارے میں بھی سوچتے ہیں جو اللہ کی خاطر اپنی زندگیاں داؤ پہ لگائے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں بھی یہ دنیا پر سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا مقصد دنیا ہے، یہ دنیا کے لیے کر رہا ہے، کیونکہ اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ دنیا کے ارادے اور دنیا کے سوچ کے بغیر، مقصد کے بغیر کوئی بھی کام نہیں کر سکتا۔ حالانکہ مطلب کے بغیر دنیا میں اپنی جانوں کو بھی قربان کرنے والے لوگ موجود، کوئی بھی مطلب نہیں ہوتا، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہو۔ اپنا مال قربان کرتے ہیں، کوئی بھی دنیا کا مطلب نہیں ہوتا، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے۔ آج کی رات کے اندھیرے میں چوری چھپے آپ کی مدد کرنے والے ہیں، کوئی بھی مطلب ان کا نہیں ہوتا، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے۔ لیکن لوگوں کے نفس اس شیطان نے اور نفس کی گندگی نے اس قدر خراب کر دیے ہیں کہ وہ ایسے لوگوں کے بارے میں بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ان کا مقصد دنیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، نبی پر بھی الزامات لگائے کرتے تھے صدقات کے بارے میں کہ کچھ کس نے اپنے لیے دیا ہوگا۔ یہ دنیا کی خرابی جب دلوں کے اندر، نفس کے اندر اتر جاتی ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس دل کو اللہ سے دور کرنے والی چیز وہ نفس ہے، یہ نفس کے وسوسے ہیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کرتا ہے، ورنہ کون سا بندہ ہے جو لا الہ الا اللہ کہے بھی اور اللہ سے دوری اور اللہ سے غفلت کی زندگی گزارے۔ یہ نفس انسان کو اللہ سے دور کرنے کی کوشش میں لگا ہوتا ہے۔ اس لیے تکبیرات کا اہتمام بہت زیادہ وہ کرنا چاہیے تاکہ دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف بڑھ جائے۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی چیز آپ کو بڑی لگتی ہے، طاقت والی لگتی ہے، تو آپ کے دل میں اس سے خوف پیدا ہوتا ہے۔ یہ بڑے بڑے عہدوں والے لوگوں سے لوگ کیوں کرتے ہوتے، کچھ کر لے گا، اس کے پاس پاور ہے۔ اللہ کی پاور دلوں میں لے آؤ، اللہ کی طاقت، اللہ کی عظمت دلوں میں بٹھا دو۔ یہ بیٹے اللہ تعالیٰ بیٹھے بیٹھے مجھے موت دے سکتا ہے، مجھے فالج سزا کر سکتا ہے، میرے اعضاء کو طلب کر سکتا ہے، میرے دل کو جگر کو ناکارہ بنا سکتا ہے، میرے مال میں، میرے اولاد میں مجھے عذاب دے سکتا ہے، میرے جسم کو پکڑ سکتا ہے، مجھے نیکیوں سے محروم کر سکتا ہے، اعمال سے محروم کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوموں کو ہلاک کیا، بڑے طاقتور تھے، بڑی عمر والے تھے، بڑے مال والے تھے، میں کیا اللہ کی تو اللہ کی عظمت اپنے دلوں میں بٹھانا۔ پھر یہ جو دن ہے، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 9 کے 9 دن، 10 دن، 10واں دن وہ قربانی کا دن ہے، عید کا دن ہے، وہ بھی ثواب میں شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہترین دن وہ 10واں دن عید کا دن، اور اس کے بعد وہ جو عید کے بعد والا دن۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کیونکہ یہ 10 دن عید کے دن پہ پورے ہو جاتے ہیں، اس لیے پہلے دن قربانی زیادہ افضل ہے کیونکہ وہ ایام العشر میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کے عید کے 1 دن بعد، 2 دن بعد، 3 دن بعد آپ قربانی کر سکتے ہو، جائز ہے، لیکن وہ جو ایام العشر ہے وہ آپ سے نکل گیا۔ پہلا دن جو قربانی کا ہے وہ افضل دن ہے،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 9 کے 9 دن ذوالحجہ کے روزے رکھتے تھے۔ ہمارے ہاں لوگوں کو پتہ ہی نہیں، پھر خاص طور پہ یوم عرفہ کے بارے میں فرمایا کہ اس دن اللہ تعالی لوگوں کو پورے سال کوئی ایسا موقع نہیں ہوتا جس میں سب سے زیادہ اللہ جہنم سے لوگوں کو نجات دیتا ہے سوائے اس کے۔ عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے۔ یہ بندہ جہنم میں نہیں جائے گا، یہ معاف کر دیا میں نے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں میرے بندوں کو دیکھو جو عرفات میں جمع ہیں۔ اور جو روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں عرفہ کے دن فرمایا 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے البتہ جو حاجی لوگ ہیں وہ ایک دن کا روزہ نہ رکھے کیونکہ ویسے بھی بہت مشکل کام ہے حج کے معاملات کا، اور اگر آپ نے روزہ بھی رکھا تو پھر گالیاں نعوذ باللہ کیا کیا کہتے تھے شیطان کہ میں نے کیا کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ معلوم کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کا روزہ وہ رکھا ہے کہ نہیں حج کے موقع پر، تو دودھ پیش کیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ پی لیا، تو معلوم ہوا کہ حج کے دوران انہوں نے یہ روزہ نہیں رکھا۔ تو باقی جو لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ یہ روزہ لازمی ہو رکھیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق اس ایام کے اندر جو عرفہ کا دن ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص حدیث کی ارشاد فرمائی ہے کہ جو شخص اس دن اپنی زبان کو لگام دیتا ہے، اپنی زبان کو کنٹرول کرتا ہے، اس کو قابو میں رکھتا ہے، اس سے لوگوں کو تکلیف نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرتا ہے۔ اور یہ قرآن میں ذکر ہے کہ اللہ کے دین کے کچھ خاص نشانیاں اس کو کہتے ہیں شعائر اللہ، تو جو شعائر اللہ کی حرمت، جو شعائر اللہ کی عظمت اختیار کرتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، یہ ان کے لیے خیر ہے، اللہ تعالیٰ کا اس کے لیے خیر ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ دل کی تقوی کی نشانی ہے کہ یہ شخص اللہ کے دین کی خاص نشانیوں کا خیال کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا وَالَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ، اللہ کے دین کی نشانیوں کی بے عزتی نہ کرو، یہاں تک کہ ان قربانیوں کی بے عزتی نہ کرو جو حج کے لیے بولے جائے جائے کہ وہاں پہ قربان ہوں، اللہ کے راستے میں قربان ہوں، حاجی کی بے عزتی نہ کرو، ولا شہر الحرام، حرمت والے مہینوں کی بے عزتی نہ کرو۔ یہ جو بے قاعدہ ہے یہ بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں کہ جب سے میں نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اسی وقت سے میں نے 12 مہینے بنائے ہوئے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، جب میں نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا اس وقت سے میں نے 12 مہینے بنائے ہیں، اور ان 12 مہینوں میں سے منہا اربعۃ حرم، 4 حرمت والے مہینے ہیں، تو اس کے بارے میں فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں کے اندر اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ اپنے آپ پر ظلم کیا ہے؟ گناہ کرو، گناہ نہ کرو، دوسرے پر لوگوں پر ظلم و زیادتی نہ کرو۔ تو خصوصی طور پر اس کا کہا گیا مسلمانوں کو تقریباً الا ماشاء اللہ حرمت والے مہینوں کا بھی پتہ نہیں کہ وہ 4 مہینے کون سے ہیں جس میں ہمیں کہا گیا ہے کہ اس میں خاص طور پہ آپ لوگوں نے دیہات طور پر۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جو جاہلیت کے مشرکین تھے، مشرکین مکہ، وہ بھی ان مہینوں کا خیال رکھتے کہ بھائی ابھی حرمت والا مہینہ ہے، اس میں لوٹ مار نہیں کریں گے، ڈاکے نہیں ڈالیں گے، جھگڑے لڑائی نہیں کریں گے، اور اگر مسلمان خیال ہی نہیں رکھے تو کتنی افسوس کی بات ہے۔ وہ حرمت ختم نہیں ہوئی،
مہینوں کی حرمت قیامت تک کے، تو مجھے اور آپ کو اس کی حرمت کا خیال رکھنا ہے۔ اور وہ کون سے؟ شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، اور ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور اسی طرح رجب۔ ان مہینوں کا حرمت کا خیال رکھنا یہ لازم ہے۔ اور اس میں سب سے بڑا خیال وہی ہے کہ انسان گناہوں کو کم کر دے، چھوڑ دے، اور نیکیوں کو بڑھا دے، نیکیوں کو زیادہ کر دے۔ علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے انسان دو قسم کے، کچھ دنیا کے بیٹے ہیں اور کچھ آخرت کے بیٹے۔ فرمایا کہ دنیا آپ کو پیٹ موڑ کے جا رہی ہے اور آخرت آپ کی طرف آ رہی ہے، موت آپ کی طرف آ رہی ہے۔ تو اکثر لوگ جو پیچھے جانے والی چیز ہے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، وہ تو جانے والے، چھوٹنے والے۔ جو سامنے آنے والی چیز ہے، جو موت ہے، جو آخرت، اس کے لیے کوشش کرو۔ تو فرماتے تھے کہ تم آخرت کے بیٹے بن جاؤ، یعنی آخرت کی فکر کرنے والے بن جاؤ۔ جو فرمانبردار بیٹا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ والدین کا خیال رکھتا ہے، والدین کے لیے کوششیں کرتا ہے۔ تو آخرت کے بیٹے بن جاؤ، یعنی آخرت کی فکر میں رہ جاؤ۔ ولا تکونوا دنیا کے بیٹے نہ بنو کہ اپنا سب کچھ دنیا کے لیے کرو۔ بہترین افضل عمل ہے کہ آپ اگر کسی سے ناراض ہوتے ہو، کسی سے محبت کرتے ہو، کسی کو کچھ دیتے ہو یا روکتے ہو، وہ صرف اللہ کے لیے ہو۔ لیکن آج کل لینا دینا، لوگوں سے ملاقات، لوگوں کے پاس آنا جانا، شادی بیاہ، غمی، سب کچھ صرف دنیا کی خاطر ہو رہا ہے۔ اس جنازے میں بھی لوگ نہیں جاتے جس میں وہ لوگ نہیں گئے ہوتے، یہ ہمارے جنازے میں لوگ نہیں آتے، ہم بھی نہیں جائیں گے۔ جنازہ بھی رواج، گویا یہ عبادت نہیں ہے، بدلے کی چیز۔ ہم اس جنازے کی، یہ دنیا ہمارے دلوں میں اس قدر بیٹھ گئی کہ ہم نے اپنے دینی کام بھی وہ دنیا کی وجہ سے کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں جتنے بھی شعائر اللہ ہے، قرآن و سنت کے احکام ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ یہ جو ایام العشر ہے، جو میں نے آپ سے کہا کہ سب سے قیمتی اللہ تعالیٰ کے لیے افضل دن ہے، اس میں ایک عمل قربانی کا ہوتا ہے۔ چاہے قربانی ہو، چاہے عید کی نماز ہو، وہ بھی ایک بہترین عمل ہے۔ اور عید کے مسائل، قربانی کے مسائل یہ الگ موضوع چاہتے ہیں، اس طرف نہیں جا رہا ہوں، لیکن ایک بات قرآن نے ذکر کی، اس کا خیال رکھیں۔ ابھی آپ لوگ قربانیوں کا اہتمام کر رہے ہیں، اس کا خیال رکھیں۔ حرام چیز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتی۔ آپ 4-5 لاکھ کی جائے لے لو، حرام ہے، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتی۔ اللہ پاکیزہ ہے، صرف پاکیزہ چیز کو قبول کرے۔ اگر آپ ریاکاری کرتے ہو، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ تو رب العالمین نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، قربانی کے گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتے، بلکہ تمہاری تقویٰ، تمہارا اخلاص اللہ کو پہنچتا۔ تو قربانیوں کے اندر اپنے اندر اخلاص کی، یہ کوئی ہمارا کوئی رواجی کام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عبادت ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں ایک عمل کر رہا ہوں۔ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ نیک اعمال کریں اور نیک اعمال کو محفوظ رکھیں اور اس طریقے سے کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور اخلاص کے ساتھ ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمارے نیک اعمال کو قبول فرمائے
اور ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائیں کہ اپنے دین کے کام کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام کرتے رہیں، عبادات کرتے رہیں۔ جن پر قرض ہے اللہ تعالیٰ وہ قرض اتار دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، اصول کو حفاظت کریں۔